الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ گزشتہ دنوں میرے پاس تحریک منہاج القرآن کا ایک وفد آیا اور انہوں نے مجھے طاہر القادری صاحب کی جو سالگرہ کی تقریب ہے اس میں شمولیت کی دعوت دی۔ میں نے بخوشی اس دعوت کو قبول کیا اور میں وہاں پر حاضر ہوا، اور اس موقع پر جو میرے تاثرات تھے، جو میں نے وہاں بات کی، اس کو میں 3 نکات کی صورت میں آج آپ کے سامنے بھی رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ جسے ہمیں ہر جگہ کہنا چاہیے اور اس کا پرچار کرنا چاہیے۔ بحیثیت اسلامی تحریک کے کارکن کے میرے دل میں ہر اس فرد کے لیے محبت اور احترام کا رشتہ ہے جو کسی بھی نسبت سے دین کے ساتھ متعلق ہے، چاہے وہ دین کا داعی ہے، دین کا مبلغ ہے، مدرس ہے، دین کے لیے 2 قدم چلنے والا ہے، دین کے لیے محبت رکھنے والا ہے، دین کو غالب کرنا چاہتا ہے، اس جدوجہد میں اپنا کوئی حصہ ڈالنا چاہتا ہے، تو وہ فرد چاہے شرق کا ہو، غرب کا ہو، وہ فرد چاہے کسی بھی زبان کو بولنے والا ہو، چاہے وہ کسی بھی رنگ اور نسل سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی دور سے تعلق رکھنے والا ہو، اور کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو، میرے لیے وہ قابل احترام ہے اور میرے دل میں اس کی محبت ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو اسلامی تحریک نے مجھے سکھائی ہے، اور اسلامی تحریک کا یہی درس ہے کہ اسلامی تحریک ایک امبریلا ہے اور اس کے نیچے بہت سارے قافلے چلتے رہتے ہیں، اور ان قافلوں کو آپس میں ہم آہنگ ہونا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا تعلق ہونا چاہیے۔ اسی محبت کے اظہار کے لیے میں وہاں پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے بھی اسی طرح ریسیپروکیٹ کیا، اسی طرح احترام دیا اور اسی طرح وسعت ظرف کے ساتھ ہمارا استقبال کیا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر مسلک کی تفریق اتنی زیادہ ہو گئی ہے اور دین کی بنیاد پر تقسیم اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ آپس میں مخاصمت اور مقابلہ اور ایک حسد اور ایک رقابت کی فضا قائم ہو گئی ہے، جو کہ زہر قاتل ہے پوری اسلامی تحریک کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو دین سے محبت کرتے ہیں، یہ جو کسی بھی طرح سے تجدید اور اصلاح کا کام کر رہے ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلی بات تو میں نے وہاں پر یہی کہی کہ ہمارا آپس کا تعلق محبت کا اور احترام کا ہونا چاہیے، اور ہمارا ہدف اور ٹارگٹ وہ ہمارا مخالف ہونا چاہیے، وہ سیکولر ہونا چاہیے، وہ لبرل ہونا چاہیے، وہ پاکستان مخالف وہ جو دھڑا ہے وہ ہمارا ہدف ہے، ہمارے تیروں کا رخ اسی کی طرف ہونا چاہیے، اور ہم آپس میں ہم آہنگ ہوں، اور جتنا باہمی احترام ہمارا ہو اور جتنا ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا تعلق ہوگا وہ بہتر ہے۔ میں جماعت اسلامی میں ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے یہاں پر رکھے اور مبارک رکھے، اور آپ منہاج القرآن میں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو وہیں رکھے اور مبارک رکھے۔ ہم آپ اکٹھے ان دونوں تحریکوں میں اور 3 یا 4 یا 5 تحریکوں میں بھی رہ کر اگر ایک سمت کے مسافر ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کا دست تعاون پکڑنا چاہیے اور دست تعاون دراز کرنا چاہیے ایک دوسرے کی طرف، تاکہ اس راستے میں ہم ایک دوسرے کے ممد اور معاون بن سکیں۔ دوسری بات میں نے وہاں یہی کی کہ پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس کی گھٹی میں اسلام موجود ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور پاکستان کے عوام، ان کی بہت بڑی اکثریت یہ اسلام پسند ہے، یہ نماز اور روزے کو پسند کرنے والے لوگ ہیں، نمازوں کو پڑھنے والے لوگ ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد دین کی طرف آئے، یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد قرآن پڑھنے والی ہو، یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹیاں، ان کی گھر کی خواتین یہ حجاب کرنے والی ہوں، حیا کو پسند کرنے والے لوگ ہیں، اسلامی شریعت کو پسند کرنے والے لوگ ہیں، سود سے نفرت کرنے والے لوگ ہیں، حلال کو ترجیح دینے والے لوگ ہیں، اور بحیثیت نظام زندگی اسلام کو پسند کرنے والے لوگ ہیں، لیکن یہ بکھرے ہوئے ہیں، بغیر قیادت کے ہیں، آپس میں ان کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اقلیت میں ہیں، وہ لوگ جو اسلام کے مخالف ہیں لیکن اقلیت میں ہونے کے باوجود منظم ہیں، ایک سمت میں انہوں نے اپنا ہدف رکھا ہوا ہے اسلام پسندوں کو، وہ ہم پر غالب ہیں، وہ ہمارے ہر ادارے پر چھائے ہوئے ہیں، اور انہوں نے عملاً اس ملک کا کنٹرول سنبھالا ہوا ہے۔ لہٰذا اس ملک کو اس کی حقیقی اسلامی فلاحی ریاست کی منزل تک اگر پہنچانا ہے تو وہ تمام اسلام پسند ان کو بہرحال اکٹھا ہونا ہوگا، اور ایک جگہ بیٹھ کر اس ملک کے لیے کوئی ہدف طے کرنا ہوگا، اور اس نظام کی تبدیلی کے لیے کوئی لائے عمل اختیار کرنا ہوگا۔ تیسری بات میں نے وہاں پر یہ کہی کہ منہاج القرآن ایک ادارہ ہے،
اور اس ادارے سے بہت سارے لوگ وابستہ ہیں، پوری دنیا میں ان کا کام ہے، ان کا نیٹ ورک ہے، ان کا ایک فلاحی نیٹ ورک ہے، اور یہ سارا کچھ قابل تحسین ہے۔ اور اس کے پیچھے شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری، ان کی محنت، ان کا نظریہ، ان کی جد و جہد وہ موجود ہے۔ اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ وہاں پر نوجوان موجود تھے اور بڑے متحرک تھے، ان کے اندر ایک تحریکیت تھی۔ وہاں پر خواتین موجود تھیں اور ان کے اندر بھی ایک تحریکیت تھی۔ تو یہ سارا نیٹ ورک اور یہ سارا وہ جو ان کا کام ہے، یہ ایک پازیٹیو کام کر رہے ہیں، اور پازیٹیو سینس میں ان کو آگے بڑھنا چاہیے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جماعت اسلامی ہو، تحریک اسلامی ہو، تنظیم اسلامی ہو، دعوت اسلامی ہو، تبلیغی جماعت ہو، یا منہاج القرآن ہو، یا لبیک کے جو افراد ہیں وہ ہوں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی کی فضا پیدا کریں اور آپس کی مخاصمت کو چھوڑ دیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ لبیک والے لبیک کو چھوڑ کر ہماری طرف آ جائیں، یا ہمارا کوئی فرد ہمیں چھوڑ کر ادھر چلا جائے، یہ ممکن بھی نہیں ہے، ایسا ہم چاہتے بھی نہیں ہیں۔ لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپس کی مخاصمت کو چھوڑ دیں، آپس میں ایک دوسرے کے راستے کو کاٹنے کو چھوڑ دیں، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈے اور تنقید کو چھوڑ دیں، اور خدا کے لیے اس دین کو بازیچہ اطفال نہ بنائیں، اس دین کو چیستان نہ بنائیں، اس دین کو یعنی ایک دوسرے کے خلاف لڑنے کا بہانہ نہ بنائیں، اور اپنا دشمن جو واضح دشمن ہے، جو کفر کی صورت میں، نفاق کی صورت میں، سیکولرزم کی صورت میں، اباحت کی صورت میں، اور الحاد کی صورت میں، بے حیائی کی صورت میں پوری قوت سے ہم پر حملہ آور ہے، اس کی طرف اپنا رخ کر کے اپنی صفوں کو سیدھا کریں اور اس کا مقابلہ کریں۔ تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے منہاج کے دوستوں کا۔ انشاءاللہ آئندہ بھی ان کے ساتھ تعلق رہے گا اور ان کے ساتھ رابطہ رہے گا، اور اس ملک کے اندر، اس علاقے کے اندر خیر اور فلاح اور بھلائی کے جتنے کام ہیں انشاءاللہ اس میں آپس میں تعاون کریں گے۔ بہت شکریہ۔